مارک زکربرگ جب غلطی کرتے ہیں تو اسے مان لیتے ہیں۔ ہم نے مناسب حد تک اپنی ذمہ داریوں کا ادراک نہیں کیا اور یہ بہت بڑی غلطی تھی اور یہ میری غلطی تھی۔ اسی طرح فیس بک کی چیف آپریٹنگ آفیسر شیرل اسٹینبرگ بھی۔ ہم نے بڑی غلطیاں کی اور ہمیں اس بات کا احساس ہے، لیکن فیس بک کی انتظامیہ تمام الزام اپنے سر نہیں لے رہی۔ بہت سا مواد جو فیس بک آپ کے بارے میں جانتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس بارے میں بتانے کا انتخاب کیا۔ یہ وہ معلومات تھیں جو لوگوں نے پہلے ہی فیس بک پر عام کی ہوئی تھیں۔ ان وضاحتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہفتے اس وقت کیا بحث ہوگی جب مارک زکربرگ کانگریس میں 8 کروڑ 70 لاکھ صارفین کے معلومات کی پولیٹیکل کنسلٹنگ فرم کیمبرج انالیٹیکا کی جانب سے غلط استعمال پر سوالوں کے جواب دیں گے۔ امریکہ میں فیس بک سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر بہت کچھ آن لائن معلومات دی جاتی ہیں اور اپلیکیشن سٹورز پر بھی۔ یہ سب ذاتی ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ ان کی جانچ پڑتال، اس کا نفاذ کیسے ہوتا ہے، یہ کچھ واضح نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ٹیکنالوجی کمپنیاں اپنے خراب رویے کی نسبتاً کم قیمت ادا کرتی ہیں۔ فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے گوگل پر جرمانہ کیا تھا، لیکن وہ صرف $2 کروڑ تھا، جو میرے خیال میں گوگل کے آدھے دن کی آمدنی ہے۔ لہٰذا جرمانے محض کاروبار کرنے کی لاگت جیسے ہیں۔ یہ کاروبار اب بھی اپلیکیشن بنانے والی کمپنیوں کو ڈیٹا فراہم کرنے میں ملوث ہے۔ شفافیت نہ ہونے کے باوجود شیرل اسٹینبرگ کہتی ہیں کہ فیس بک اعلیٰ مقاصد کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا پر یقین رکھتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے معلومات اور تجربات کا تبادلہ کر سکیں۔ ہم نے اس کے غلط استعمال کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اگلے منگل کو انہیں اس بارے میں زیادہ بہتر سوچنا ہوگا۔ ٹینا ٹرنگ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔